بل التحقيق أن أقوى مراتب الانكشاف اليقين ثم الجهل المركب ثم التقليد ثم الظن والعلوم التصورية من أضعف مدارج العلوم ثم العلم الحصولي الذي جعله بعضهم العلم حقيقة فإن فيه ليس قوة الكشف. ألا ترى أن النفس مع كمال شعورها عندها لا تعلمها كما تعلم الأشياء الأخرى، فلا تعلم أنها بسيطة أو مركبة أو جوهر أو عرض، فلو كان لها كشف فتعلم نفسها كما تعلم غيرها بالجوهرية والعرضية والبساطة والتركيب، فهذا أضعف مدارج العلوم. كما أن اليقين أقواها، فمخالفتهم لجماهير الحكماء بغير دليل وبداهة يمجها العقل السليم والفهم المستقيم إلا أن يقال مرادهم من الإدراك حصول الصورة بمعنى الصورة الحاصلة، ولا شك أن الإذعان ليس بصورة حاصلة للشيء وإن كان منشأ للانكشاف، فإن الصورة عبارة عن الشيء الحاصل في الذهن من الخارج بعد حذف المشخصات وتجردها عن المادة تجريدا تاما أو ناقصا، والإذعان من الكيفيات النفسانية الناشئة فيها. ثم هذا لا يضر المصنف فإنه قال هو الحاضر عند المدرك وما أخذ لفظ الصورة في التعريف. اچھا رحمن الدین نیچے تو یہ رہا اچھا. اب یہ بل تحقیق سے وہ کلام چلا رہا تھا نا کہ بس جن لوگوں نے وہ امیر زاہد وغیرہ کا رد کر رہے تھے نا، یہ جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ اذعان جو ہے یہ گویا کی کیفیات نفسانیہ میں سے ہے اور یہ عین ادراک نہیں ہے، تو ان کا رد کر رہے تھے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھو بل سے یہ ذرا تھوڑی ترقی کرتے ہیں، بل ترقی کے لیے ہیں کہ اذعان کے جتنے مراتب ہیں وہ سب درجہ بدرجہ وہ مراتب انکشاف کے اقوى مراتب ہیں. مابہ الکشف کو یا مبدأ انکشاف کو علم کہتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ اذعان کے جتنے مراتب ہیں وہ اقوى مراتب انکشاف، اور جو اذعان نہیں ہے وہ اضعف مراتب انکشاف ہے. تو یار عجیب بات ہے کہ وہ اضعف جو مراتب الانکشاف ہے اس کو تو ادراک کہتے ہو، اس کو علم کہتے ہو، اس کو ادراک کہتے ہو، اور جو اقوى مراتب انکشاف ہے ان کو کہتے ہو یہ کیفیت نفسانی ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ ادراک نہیں ہے. یہ تو کوئی تک کی بات لگتی ہے. کہتے دیکھو بل التحقیق ان اقوى مراتب الانکشاف الیقین، کہ سب سے اقوى جو انکشاف میں مرتبہ ہے وہ کون سا ہے؟ یقین کا. تو دیکھو یقین جو ہے یہ اذعان کا سب کے ٹاپ کا مرتبہ ہے کہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا مرتبہ جو نیچے آتے ہوئے جہل مرکب ہے نا، یاد ہے جہل مرکب ہے، اس سے نچلے درجے میں جہل مرکب سے نچلے درجے میں کیا تھا؟ تقلید. تقلید سے نچلے مرتبے میں کیا تھا؟ ظن. یہ سارے مرتبے کس کے ہیں؟ اذعان کے. ظن سے لے کے یقین تک یہ سب مرتبے کس کے ہیں؟ اذعان کے. اور یہ دیکھو تو یہ سب اقوى مراتب الانکشاف ہے. اچھا جب اس اذعان سے اور نیچے آؤ گے
تو والعلوم التصوریۃ من اضعف مدارج العلوم، جو ظن سے نیچے ہے وہ کیا ہے؟ تصورات، شک وغیرہ تصورات. تو وہ تصورات جو ہے وہ تو اضعف مراتب العلوم ہے. تو اللہ کے بندو جو اضعف مراتب العلوم ہے ان کو تو علم کہتے ہو، ان کو تو ادراک کہتے ہو. تو جو اقوى مراتب العلوم ہے ان کو کہتے ہو یہ کیفیت نفسانی ہے. اچھا، اس کے بعد علوم تصوریہ سے زیادہ اضعف کون ہے؟ کہتے ہیں علم حضوری، اس سے بھی اضعف ہے. لیکن الذی جعلہ بعضهم العلم حقیقتاً، بعض لوگوں نے علم حضوری کو حقیقی علم قرار دیا ہے، حالانکہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن بتاتے ہیں ان کی وجہ کہ بھئی یہ علوم تصوریہ سے بھی اضعف ہے. علوم تصوریہ سے بھی کون؟ علم حضوری. کہ فإن فیہ لیس قوت الکشف، کہ اس میں یہ جو علم حضوری ہے اس میں کشف والی قوت ہی نہیں ہے. معلوم کہ کشف کی قوت اس میں نہیں ہے. اب اس پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہے. کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں ہو کہ ان النفس مع کمال شعورها عندها، ہاں نفس ناطقہ کو دیکھو کہ نفس ناطقہ ہی کون ہے؟ مدرک. حقیقتاً مدرک کون ہے انسان میں؟ نفس ناطقہ. تو باوجود اس کے کہ نفس ناطقہ کے پاس کمال شعور ہے، کمال ادراک ہے، وہ مدرک ہے حقیقتاً، لیکن اس کے باوجود لا تعلمها، اپنے آپ کو نہیں جانتی ہے. نفس ناطقہ خود اپنے آپ کو، اپنے آپ کا علم اس کو نہیں. کما تعلم الاشیاء الاخرى، جیسے دوسرے اشیاء کا اس کو علم ہے نا، اسی طرح اپنی ذات کا علم اس کو نہیں ہے. حالانکہ اپنی ذات کا علم کیا ہے؟ حضوری. سمجھئے؟ تو دوسری اشیاء کا علم اس کو حاصل ہوگا حصول صورت سے. تو دیکھو فلا تعلم انها بسيطة او مرکبة جوہر او عرض، نفس ناطقہ کو اپنی ذات کا یہ علم نہیں ہے کہ نفس ناطقہ خود بسیط ہے کہ مرکب ہے، جوہر ہے، کیا اپنی ذات کا یہ علم نہیں. دوسری اشیاء کا تو ہے اس کو علم، ہاں کہ یہ جوہر ہے، کہ یہ عرض ہے، کہ یہ بسیط ہے، کہ یہ مرکب ہے، لیکن اپنی ذات کا نہیں ہے. تو فلو کان لها کشف فتعلم نفسها كما تعلم غیرها بالجوہریت والعرضیت والبساط والترکیب. تو اگر اس کو علم حضوری میں کشف ہوتا، معلوم کا کشف ہوتا، تو پھر اس کو، اس نفس ناطقہ کو اپنا بھی علم ہوتا نا، اپنا بھی کشف ہوتا. تو جب اپنا کشف نہیں ہے تو پتہ لگا کہ علم حضوری کے اندر کشف تام نہیں ہوتا، وہ اجمالی سا کشف ہوتا ہے چیز کا. عائشہ میں تو اگر اس کو کہتے ہیں کشف ہوتا تو اپنے کا بھی کشف ہوتا، کما تعلم وغیرہ بالجوہریت والعرضیت والبساطت والترکیب. تو اس سے کہتے ہیں پتہ لگا
کہ فہذا اضعف مدارج العلوم کما ان الیقین اقواها، پتہ لگا کہ سب سے اضعف علم کون سا ہے؟ علم حضوری۔ سب سے قوی علم کون سا ہے؟ یقین۔ تو یہ گویا کہ علم کے مراتب ہیں باعتبار قوت اور ضعف۔ آئی سمجھ؟ تو قوت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ ظن سے۔ پھر آگے جاؤ تو جتنا اوپر جاؤ گے اتنی اس میں قوت بڑھے گی، حتیٰ کہ یقین کو پہنچے گے تو وہ سب سے اقوی علم ہے، کیونکہ اس میں کشف اسی مرتبے کا ہے، کشف تام معلوم کا۔ عائشہ میں تو علوم تصوریہ آپ نے پڑھ لیا کہ وہ اضعف العلوم ہے، اس سے زیادہ ضعیف علم حضوری ہے۔ تو عجیب بات تو ہے یار۔ مولا حسن فرماتے ہیں کہ یہ میر زاہد وغیرہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اضعف العلوم ہے اس کو تو علم مانتے ہیں، علوم تصوریہ کو ادراک مانتے ہیں، علم حضوری کو ادراک مانتے ہیں، اور جس میں کشف تام ہے اور اقوى مراتب العلوم میں سے ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ادراک نہیں ہے، یہ ادراک کے توابع میں سے ہے اور یہ کیفیات نفسانیہ میں سے ہے۔ عائشہ میں اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو فَمُخَالَفَتُهُمْ لِجَمَاهِيرِ الْحُكَمَاءِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ادراک نہیں ہے، تصدیق ادراک نہیں ہے، تو یہ مخالفت کر رہے ہیں کن لوگوں کی؟ لِجَمَاهِيرِ الْحُكَمَاءِ، جمہور حکماء کی یہ بات مخالف ہے، اور ہے بھی بغیر دلیل۔ اور اگر یہ بداہت کا دعویٰ کرے تو بداہت بھی ایسی ہے کہ یمجھها العقل السلیم والفہم المستقیم، بداہت بھی ایسی ہے کہ بھائی عقل سلیم اور فہم مستقیم اس کو اٹھا کر تھوک دے، باہر پھینک دے، تو وہ بداہت کا دعویٰ بھی مطلب قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ بے دلیل قسم کی بات ہے، لیکن بہرحال ان لوگوں نے کی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ الا ان یقال سے البتہ ان کی ایک توجیہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے کلام تو ان کا بظاہر غلط فاحش ہے، جیسے پہلے بتایا تھا آپ کو، لیکن ان کے کلام کا اگر ایک توجیہ کی جائے تو پھر ممکن ہے اس کی تصحیح ہو سکے، اس توجیہ پر اگر مبنی ہو، وہ یہ کہ الا یقال مرادهم من الادراک حصول الصورت بمعنی صورت الحاصلہ، کہ اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ بھئی ادراک کی تعریف کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، حصول صورت شیف العقل یا عند العقل، اور حصول بمعنی مصدری نہ لیں بلکہ اضافت ہو صفت کی موصوف کی طرف، اور حصول مصدر مبنی للفاعل، حصول مصدر مبنی للفاعل اور اضافت و صفت کی موصوف کی طرف، تو الصورت الحاصلہ بن جائے گا نا۔ یہ صورت حاصلہ کو اگر یہ لوگ علم ٹھہراتے ہیں، دیکھو علم کا اگر یہ معنی کرتے ہیں کہ علم بمعنی صورت حاصلہ، تو پھر البتہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ کیوں کہ اذعان
تو صورت حاصلہ کا نام نہیں ہے، اذعان تو صورت حاصلہ کا نام نہیں ہے۔ تو علم میں اگر یہ تخصیص کریں اور علم بمانا کیا لیں الصورت الحاصلہ، تو پھر بات ان کی ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئیے کہ دیکھو ولا شک ان الاذعان لیس بصورت حاصلۃ للشیء وان کان مبدأ للانکشاف، اگرچہ علم بمانا مبدأ الانکشاف تو علم ہے وہ کون اذعان، لیکن علم بمانا صورت حاصلہ علم نہیں ہے۔ آئی جو میں فإن الصورة عبارة عن الشيء الحاصل في الذهن من الخارج بعد حذف المشخصات وتجردها عن المادة تجریدا تاما او ناقصا، کیونکہ صورت حاصلہ فی الذہن کس کو کہتے ہیں کہ بھئی جو چیز ہے موجود خارجی، اس موجود خارجی کے ساتھ تو اس کی ماہیت کے ساتھ تو تشخصات خارجیہ لگے ہوئے نا، تو شخص خارجی بنا ہوا ہے، تو اس ماہیت سے آپ وہ تمام عوارض خارجیہ جو ہیں یا بعض ان سے اس ماہیت کو مجرد کرو، عوارض خارجیہ کو ہٹا دو، تو باقی کیا چیز بچے گی؟ ماہیت، وہی ماہیت ذہن میں جاتی ہے۔ صورت حاصلہ اس ماہیت کو کہتے ہیں جو عوارض خارجیہ سے تم نے اس کو مجرد کیا اور وہ جو ذہن میں چلی گئی ہے، تو جب اس کو وہاں جا کر عوارض ذہنیہ لگیں گے تو یہ صورت ذہنی بن جائے گی۔ ماہیت تو ہے کہ، لیکن اس کو جا کر ذہن میں کیا لگے گا؟ عوارض ذہنیہ، عوارض خارجیہ سے آپ نے مجرد کر دیا تو نفس ماہیت جو ہے وہ ذہن میں چلی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں صورت۔ آئیشہ میں اب اس کو دیکھو اور اذعان کو دیکھو، تو ظاہر بات ہے کہ اذعان تو اس صورت کا نام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں والاذعان من الکیفیات النفسانیت الناشیۃ فیہا، کہ اذعان جو ہے وہ تو ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو ذہن کے اندر پیدا ہوتی ہے، اذہان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ جو ماہیت چلی جائے نا ذہن میں، تو اس ماہیت کے جانے کے بعد ذہن کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کیفیت کا نام کیا ہے؟ اذعان ہے۔ تو عین صورت کا نام تو نہیں ہے۔ تو علم اگر بمانا صورت یہ لوگ لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اذعان علم نہیں ہے، تو پھر بات ٹھیک ہے، کیونکہ اذعان بمانا صورت نہیں ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، یہ تقریر اگر کی جائے میر زاہد وغیرہ کے قول کی تو البتہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے، پھر ان کی بات ٹھیک ہے کہ اذعان علم نہیں ہے، بئی معنی علم نہیں ہے، ہمارا صورت نہیں ہے۔ لیکن پھر رد کرتے ہیں ان کا کہ اگر یہ احتمال بھی لیا جائے نا تو بھی ان کی بات ٹھیک نہیں ہے اس مقام پر، اس لیے کہ دیکھو علامہ بہاری نے جو علم کی تعریف کی ہے، بات تو یہاں کی ہو رہی ہے نا، اس متن کی بات ہو رہی ہے، تو علامہ بہاری نے علم کی تعریف میں صورت حاصلہ کا لفظ بولا ہے نہیں۔ علامہ بہاری نے تو علم کے معنی میں، علم کی تعریف میں کیا بولا؟ حاضر عند المدرک، حاضر عند المدرک۔ تو
جب حاضر عند المدرک انہوں نے تعریف میں کہا ہے لفظ، تو یہ جو صورت کے حصول کے بعد کیفیت پیدا ہو گئی ہے، یہ کیفیت جو ہے یہ نفس ناطقہ کے اندر پیدا ہوئی ہے نا، تم نے کہا تو کیا یہ حاضر عند المدرک نفس ناطقہ مدرک ہے نا، تو یہ صورت یہ جو کیفیت ہے یہ حاضر عند المدرک نہیں ہے، تو علم تو ہو گیا۔ بہاری کے نزدیک تو علامہ بہاری کی تعریف کے مطابق تو پھر علم ہو گیا، لہذا یہاں یہ کہنا کہ بھائی یہ ادراک نہیں ہے، اس کتاب کے اندر سلم کے اندر یہ کہنا کہ یہ تصدیق ادراک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ علامہ بہاری کی تعریف کے تقاضے سے تو یہ علم ہے، کیونکہ علم کی تو اس نے ایسی تعریف نہیں کہ جس میں صورت کا لفظ بولا ہو، کیا بولا؟ تو حاضر عند المدرک کی جو کیفیت پیدا ہوگی یہ بھی تو حاضر عند المدرک ہے، آئیشوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ ثم ھذا، ٹھیک ہے یہ تعویل تو آپ کر لیں گے کہ اذعان علم نہیں ہے، علم بمانا صورت حاصلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ لینا لا یضر المصنف، اس مقام پر علامہ بہاری کو کوئی ضرر اس سے نہیں پہنچتا، کیوں کہ فإنه قال هو الحاضر عند المدرک، اس نے جب علم کی تعریف کی تو کیا کہا؟ حاضر عند المدرک، وما اخذ لفظ الصورت فی التعریف، اور صورت کا لفظ اس نے تعریف میں ذکر کیا نہیں، تو جب علم کی تعریف انہوں نے صورت سے کی نہیں ہے بلکہ تعریف انہوں نے ایسے لفظ سے کی ہے جو وہ اس کیفیت کو بھی شامل ہے، تو پھر یہ کہنا کہ اذعان علم نہیں ہے کیسے نہیں ہے؟ علامہ بہاری کی تعریف کو دیکھو، وہ تعریف تو اس کے اوپر صادق آتی ہے، آئی سمجھ میں، اس لیے ملاسن فرماتے ہیں کہ پھر میری رائے اور بہاری کی رائے دونوں ایک ہیں، بہاری بھی اذعان کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ علم کی قسم بنانا چاہتے ہیں، علم ہے، اور میری بھی یہ ہے کہ یہ ادراک ہے، یہ علم ہے، تو یہ جو میر زائد وغیرہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو کیفیت نفسانیہ میں سے ہے، اور کیا توابع ادراک میں سے ہے اور یہ ادراک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک نہیں، یہ رد کر دیا ان کو، آئی سمجھ میں ہو گیا؟